بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ۔ آج ہم آپ لوگوں سے سورہ فاتحہ کے متعلق کچھ چیزیں شیئر کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ سورہ فاتحہ کو ہم لوگوں نے کیوں سٹارٹ کرنا چاہا؟ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کی ریزن بتاؤں گی۔ یہ ایک ایسی سورہ ہے جس کو سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ ہم لوگ جتنا سانس لیتے ہیں، کیونکہ نماز وہ واحد عمل ہے جس کا ہم سے سب سے پہلا سوال کیا جائے گا۔ اعمال نامے جب ہمارے دیکھے جائیں گے تو اس میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ ایک حدیث کا مفہوم یوں ہے کہ جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے باقی اعمال بھی بالکل درست ہوں گے۔ تو اس لیے صحیح نماز کے لیے نماز کا جو مین پارٹ ہے سورۃ فاتحہ، اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں ایک صحیح بخاری کی میں آپ سے حدیث شیئر کروں گی، لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، کہ اس شخص کی کوئی نماز ہی نہیں ہوتی جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ ہم لوگ جو پورے دن میں فرض نمازوں کی بات کر رہی ہوں 17 ٹائمز ہم سورہ فاتحہ ریسائٹ کرتے ہیں نماز میں، تو اس کا آپ کو مفہوم بھی پتا ہو، ایسے ہی ایک آٹو پلے نہ چلتا رہے ہمارے برین کے جو میموری میں سٹور ہوا ہوا ہے بچپن سے۔ تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي،
ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما اللهم زدني علما وإيمانا ويقينا. سورہ فاتحہ جو ہے یہ ایک مکی سورہ ہے. کچھ احادیث اور کچھ مصحف میں آپ لوگوں کو یہ نظر آئے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت کہا گیا ہے سورہ فاتحہ کی، اور کچھ مصحف ہیں ان میں الحمدللہ رب العالمین اس کو پہلی آیت کہا گیا. اس سورہ کے بہت سے نام ہیں، میں ان میں سے چند جو ہیں ان کا ذکر کروں گی. اسے الفاتحہ کہتے ہیں. الفاتحہ فاتحہ سے ہے، فتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، ٹو اوپن. کیونکہ یہ قرآن پاک کو اوپن کر رہی ہے اس بک کو، تو آغاز اور ابتدا کے معنی ہونے کی وجہ سے، کھلنے والی ہونے کی وجہ سے اس کو الفاتحہ کہتے ہیں. اور فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث عرض کی کہ اس شخص کی کوئی نماز ہی نہیں جس نے فاتحہ نہ پڑھی. اس کے علاوہ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور السبع المثانی یعنی 7 دہرائی جانے والی آیات، بار بار دہرائی جانے والی آیات، یہ قرآن پاک میں ہی اس کا تذکرہ آتا ہے. اس کے علاوہ اس کو القرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے اور الرقیہ بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے نام ہیں. اس کے مخصوص ہونے کی وجہ سے ہر سورہ کے ایک سے زائد نام ہوتے ہیں، لیکن سورۃ فاتحہ وہ واحد سورہ ہے جس کے ملٹیپل نیمز ہیں، جن میں سے 2 چند کا میں نے آپ سے ذکر بھی کیا. سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک حدیث میں یوں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 395، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز یعنی صلاح کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے. یعنی سورہ فاتحہ کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی رحمت و ربوبیت اور اس کی عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا اور مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے. اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے. اب آپ یہ کبھی نوٹس کریں کہ اس کا ہاف پارٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا ہے، اور جو ہاف پارٹ ہے وہ ہم اپنی دعا مانگتے ہیں. دعا جو ہے اس کو عبادت کا مغز بھی کہا جاتا ہے. اور سب سے پہلی جو چیز سکھائی وہ کیا سکھائی؟ دعا مانگنا. سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر اس کے بعد دعا. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اور وہ کیسے ہم جان سکتے ہیں. کسی بھی شخص کو جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کلام کو پڑھا جائے، اس سے مل کے اس سے باتیں کی جائے، اس کی پرسنالٹی کا پتہ لگ جاتا ہے یہ کیسا ہے. تو اللہ کی معرفت کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن پاک ہے، یہ اس کا کلام ہے جس کی اس نے حفاظت کا ذمہ لیا. اور ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ سٹارٹ کریں گے. اور فاتحہ جو ہے یہ آپ کو آپ ویسے بھی اس کو پڑھیں گے تو آپ جب کنٹینیوٹلی پڑھتے جاتے ہیں تو آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک انرجی آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ از خود ایک بہت ہی تاثیر، ویسے تو پورا قرآن پاک ہی تاثیر رکھتا ہے اپنے اندر، لیکن سورہ فاتحہ واحد ایک ایسی سورہ ہے جو بہت جلد اثر کرنے والوں میں، جو دم بہت دیر بعد اثر کرتے ہیں، یہ بہت جلد تاثیر والی سورہ میں سے ہے. اس کے بارے میں ایک مشہور جو حدیث ہے، اگر سسٹر مائرہ آپ شیئر کرنا چاہیں. جی بالکل. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس صورت کا نام شفا اور رقیہ بھی کہا گیا، یعنی اس کو دم بھی کہا جاتا ہے، اور ان ناموں کی وجہ اس حدیث سے آپ تفصیل لے سکتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحاب عرب کے ایک قبیلے پہنچے جنہوں نے ان کی ضیافت نہ کی، یعنی ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ اتفاق سے ان سردار میں سے ایک کو بچھو نے کاٹ لیا۔ وہ صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا تم میں سے کسی کے پاس بچھو کے کاٹے کا کوئی دوا یا منتر موجود ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہے، مگر چونکہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اس لیے ہم اس کا معاوضہ لیں گے۔ انہوں نے چند بکریاں لینا قبول کیا۔ ایک صحابہ خود ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت فاتح پڑھنے شروع کی۔ وہ سورت فاتحہ پڑھ کر پھونک مار دیا کرتے۔ چند دنوں میں وہ سردار اچھا ہو گیا۔ قبیلے کے لوگ بکریاں لے آئے تو صحابہ کو تردد ہوا اور کہنے لگے کہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لیں کہ یہ بکریاں نہ لینا یا لینا کیسا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورت فاتحہ ایک منتر ہے، یعنی سورت فاتحہ ایک دم ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں یہ 2276 نمبر پر آتی ہے، اور صحیح مسلم میں یہ 2201 نمبر پہ آتی ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ اصحاب نے کہیں دور کسی علاقے میں وزٹ کیا، تو پہلے یوں ہوا کرتا تھا کہ کوئی ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے جہاں پر جا کے بندہ سٹے کرے، تو یہ گاؤں والوں کو یا جدھر کوئی مہمان جاتا تھا ان پہ یہ فرض ہوتا تھا کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ لیکن اس علاقے اور عرب کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کافی مہمان نواز تھے، اور اس ٹائم پر ان جو عرب کے لوگ تھے نا، ان گروپ آف پیپل نے ریفیوز کر دیا ان کو کھانا وانا دینے سے، رکھنے سے، مہمان ان شارٹ مہمان نوازی کرنے سے۔ تو ظاہر ہے ہیومن نیچر ہے، جب آپ کو کوئی چیز نہیں دیتا تو پھر آپ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم بھی اس کے کام کیوں ہیں۔ بہرحال یوں کچھ ایک تھوڑی سی ان کے درمیان ہوئی چکلش، تو اسی گہما گہمی میں ان کے سردار میں سے کسی کو نا بچھو نے کاٹ لیا، تو وہ کافی کچھ کرتے رہے، اپنے ٹوٹکے وغیرہ جو بھی وہ جانتے تھے، تو کرتے کرتے وہ ٹھیک نہیں ہوئے ان کے سردار، تو وہ بھاگے بھاگے نا ان اصحاب کے پاس آئے رضی اللہ عنہم۔ تو آ کے انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی بچھو کے کاٹے کا کوئی علاج یا کوئی دم یا کچھ بھی ایسا جانتا ہے تو بتائے، ہمارا سردار مشکل میں ہے۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے، مجھے اب ایگزیکٹ ان کا نام نہیں یاد، تو انہوں نے جا کے کہا جی میں جانتا ہوں، اور جا کے انہوں نے سورہ فاتحہ کا دم شروع کر دیا۔ وہ بندہ تو بالکل، جو سردار تھا وہ بالکل ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے کبھی بیمار ہوا ہی نہیں تھا، اور کھڑا ہو کے وہ چلنے پھرنے لگ گیا۔ تو انہوں نے نا اس دم سے پہلے نا ایک ڈیل کی تھی کہ ہم اس صورت میں آپ کا بندہ دم کریں گے یا اسے ٹھیک کریں گے آپ کے سردار کو، کہ آپ ہمیں نا کچھ مال دیں گے، لائک غلہ، بکریوں کا کچھ پارٹ، تھوڑی سی بکریاں زیادہ ہو نا، تو اسے کہتے ہیں غلہ۔ تو انہوں نے وہ کہا کہ وہ لیں گے، تو جو دوسرے ان کے صحابہ تھے نا ان کے ساتھ، انہوں نے کہا ہم تو اس میں سے نہیں لیں گے، ہم تو پہلے اس کا جو پورا نا جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں اس کو فائنل رائے دیتے ہیں، تو پھر ہی ہم اس میں سے کچھ لیں گے۔ ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے، وہ لوگ وہاں سے بکریاں لے کر جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا یہ ذکر کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ، یہ جو بھی صحابی تھے، آئی تھنک سو قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا آئی ہیو نو حضرت ابو آئیڈیا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، تو انہوں نے یہ کیا کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ یہ سورہ فاتحہ ایک دم بھی ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے کہا کہ ان بکریوں میں سے مجھے میرا بھی حصہ نکالو۔ مینس کہ اس میں سے، اس حدیث میں سے دو تین پوائنٹس جو ہیں وہ آتے ہیں کہ قرآن پاک کے عوض آپ کچھ دنیا کا مال و متاع بھی لے سکتے ہیں، اس کو سکھانے کے عوض، اس کا دم کرنے کے عوض، تو یہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے
کہ سب سے یہ جو امپورٹنٹ چیز جس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے تھے کہ سورہ فاتحہ کوئی بھی کسی کو دم نہیں آتا، تو سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ سب سے بہترین دم ہے۔ اور دم کے حوالے سے بھی کبھی ہم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح عدد کی تعداد بڑھتی جاتی ہے تو اس دم میں تاثیر آتی ہے، یہ ایک الگ کسی دن ہم لوگ رکھیں گے۔ فی الحال ہمارا ٹاپک کچھ اور ہے کہ اس فاتحہ کو ہم کس طرح سے کریکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے میننگ کو جان کے اور اس میں تھوڑا سا غور و فکر کر کے آج ہم انشاءاللہ تعالی صرف 3 آیات ہی کریں گے، پھر اللہ نے چاہا زندگی رہی تو پھر ہم اس کو مزید بھی ڈسکس کریں گے۔ تو جو سب سے پہلے ہوگا نا، آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو ہم نے نماز کا پارٹ کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ ایسی جامع صورت ہے جو کہ دعا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ جو تھے، آئی تھنک سو امام ابن القیم ہی تھے، تو انہوں نے ایک بار نا کہا میں نے کافی ریسرچ کی ہے، تو اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سورہ فاتحہ سے بہترین دعا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، آپ لوگ لو فیل کر رہے ہو، کسی بھی آپ مینٹل سٹیٹ میں، فزیکل سٹیٹ میں ہو، آپ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نوٹس کیجئے گا جیسے جیسے آپ لوگ پڑھتے جائیں گے، آپ گریجولی جو ہے نا اس میں بہت ہی اچھا فیل کرنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا وہ جو غم ہوگا وہ خوشی میں بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر خوشی میں نہیں بھی بدلے گا تو بہت سا آپ کے اندر جو ہے نا چینج آنا شروع ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ اس لیے پڑھتے ہیں سب سے پہلے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نحل میں اس کا حکم دیا ہے۔ آئی تھنک سو 98 نمبر آیا میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ شیطان جو ہے نا وہ سم ٹائم ہم جو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں بہت زیادہ نا حائل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں الحمد للہ۔ الحمد کہتے ہیں، حامیم دال اس کا روٹ ہے، حمدہ۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، شکر کو۔ شکر کے معنی میں سب شکر، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ للہ رب العالمین۔ اللہ کی تعریف کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی اس لائق ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، پھر آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان کی پشت میں سے ان کی تمام نسل یعنی ہمیں اور اینڈ تک جتنے بھی انسانوں نے پیدا ہونا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے پیدا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اور مخلوق نہیں بنا دیا۔ کتنی مخلوقات ہیں جن کے اوپر جو ابھی تک گنی بھی نہیں جا چکی۔ سمندر میں کتنی ایسی مخلوقات ہیں جن میں سے ابھی 1 to 2% ہی ریچ میں ہیں۔ اس کے علاوہ زمینی مخلوقات آسمان میں، اور ایسی بہت سی مخلوقات جن کو آج تک کوئی جان ہی نہیں سکا، جنات میں ہے یا واللہ عالم، اور بھی بہت سی چیزیں۔ تو ان سب میں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہی چنا، اور علم کی بنا پر۔ اس سے پہلے فرشتے جنات بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت اور شرف بخشا، ان کو انسان بنایا، پھر اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات میں سے اشرف بڑا بنایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ رب، جو رب ہے، رب کسے کہتے ہیں؟ خالق، مالک، مدبر، جس نے پیدا کیا، اور جو پیدا کرتا ہے وہ پھر مالک بھی ہوتا ہے، obviously اسی کی پوزیشن ہے، اور مدبر، تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے۔
بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ایک اسکرپٹ ہے اس کے اکارڈنگ وہ چلتی جا رہی ہوتی ہیں، اور ہم بالکل بے خبر ہوتے ہیں، اور وہ ہم ایک غیر محسوس طریقے سے ہمارے وجود میں، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں وہ چیزیں گریجولی آگے بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کو رب کہا جائے۔ الحمد للہ رب العالمین، عالمین جو ہے نا، اس میں عالم کی جو جمع ہے وہ ہے عالمین۔ عربک لغت میں عالمین دو جہانوں کے لیے آتا ہے، لیکن دو جہان کے علاوہ تمام جہان بھی آتے ہیں۔ وہ دو جہان اس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گی، ایک یہ والا جہان اور ایک ہمارے مرنے کے بعد جو دوسرا جہان ہے، جو کہ اٹرنل فیز ہے، جو ختم نہیں ہونا، وہ بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ ان تمام جہانوں کا رب ہے، اور اب تو کتنی ایسی ریسرچز سے پتہ چل چکا ہوا ہے کہ بہت سے ایسے جہان بھی موجود ہیں۔ حشرات کا جہان ہے، پرندوں کا جہان ہے، وہ ان لوگوں کی ایک اپنی لائف چل رہی ہوتی ہے، جو کہ ہم لوگ اگر اتنا اپنی پوری زندگیاں لگا دیں تو ہم ان لوگوں کی نہ تو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو ایٹ ونس ہولڈ کیا ہوا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اسی لیے تو اللہ کے لیے ہی سارا شکر ہے، اللہ کے لیے ہی تو ساری تعریف ہے۔ اچھا، الرحمن الرحیم، الرحمن یہ نا فعلان کے وزن پہ ہوتا ہے، اور الرحیم فعیل۔ اب یہاں پر اس طرح آپ سمجھ لیں کہ جس میں بہت زیادہ جوش ہوتا ہے۔ یہ رحمان تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مہربان ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ ڈاکٹر ادھر صاحبہ، وہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں۔ جی جی یہ رحمان اور رحیم جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ وہ صفات ہیں جن کے بغیر یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ ہوں بالکل بھی بیلنس میں نہیں آتی نا۔ تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے تبھی انسان کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کا رحمان، پالنے والا، مہربان بھی ہو اور رحمان بھی ہو۔ کچھ صفات دیکھیں، آپ کو جو انسان اچھا لگتا ہے اس کے اندر کوئی پازیٹیو خوبیاں ہوتی ہیں نا، اس کی کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے، پھر ہی آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام تعریفیں بے شک میرے لیے ہی ہیں، کیونکہ میں بڑا رحمان اور بڑا مہربان ہوں۔ اور ہوں یہاں ایک اور بات بھی ایڈ کرنی ہے، میں نے، اجازت ہو تو میں کر لوں؟ جی جی ضرور۔ الرحمن جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو تمام تر مخلوقات کے لیے، مطلب جن و انس ہوں، حیوان، چرند، پرند، کافر، منافق، سب کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت کی صفت ہے وہ دنیا میں ہے۔ اور جو ہم اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں نا، اللہ کا رحم ہوگا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ کا رحم صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور ان مسلمانوں کے لیے جو گناہ سے فوراً اپنی توبہ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرے اور فوراً اس گناہ کی وجہ سے اس کو پکڑ نہیں آتی، تو یہ تو وقتی طور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بظاہر لوگوں کو نواز رہا ہوتا ہے، لیکن رزلٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جن کے پاس بڑی بڑی دولتیں ہیں، بڑی دنیا کے عیش و آرام، سکون، چین، اور وہ ایسے دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے دوسرے کمپلیکس میں ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ان انسانوں کو یہ ریئلائز نہیں ہوتا کہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان، الرحمان، یہ وہ ہے جو چل رہی ہے سب انسانوں کے لیے برابر، ایک ایک چیز ضرورت کے مطابق ان کو ان کے وقت پہ، جہاں جس کو جو ضرورت ہے، ہر سیکنڈ میں وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ لیکن رحمانیت ایک مکمل ٹاپک ہے جس کو ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے، اور میں آپ کو ابھی بھی تھوڑا سا بتاتی ہوں اس کا۔ رحمان کا جو لفظ ہے وہ رحم سے ہی نکلا ہے، اور اس لفظ کو ہم اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں دن میں، لیکن اس کا ہمیں مطلب نہیں پتا، کیونکہ ہم اتنے مصروف ہیں کہ بس کہہ دیتے ہیں اس پہ رحم کرے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے۔ ہم رحم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمدردی دکھانا، کسی کو معافی دے دینا، اس طرح کے کاموں میں، یا غصہ بہت زیادہ اور اس کو معاف کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں چلو اس پہ رحم کر دو۔ تو یہ صفات روز قیامت، اگلی آیات جو آ رہی ہیں، بالکل جو اس کی اگلی آیت ہے وہ قیامت کے منظر کا ایک پیش خیمہ ہے۔ مالک یوم الدین جو ہے، یہ اس دن کی رحمانیت اور رحیم ہونے کی صفات یہاں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ بہت وسیع ہے، وہ بہت وسیع ہے، ہر کسی کو معافی مل جاتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے
اس کے لیے ہمیں معافی مانگنی پڑتی ہے. ہم نماز میں اس کو روز پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کن صفات کی بات کر رہے ہیں اور یہ ہماری زندگی میں کہاں کہاں اپلائی ہوتی ہیں. کوئی ایک ایسا انسان یہاں پہ ہماری کلاس میں موجود ہو جس کو پتہ ہو کہ یہ رحمان اور رحیم اس کی زندگی میں کہیں پہ امپلیمنٹ پریکٹیکلی ہوا ہے اور اس نے اس کو وٹنس کیا ہو کہ ہاں یہ صفت میرے ساتھ واقعی عمل میں آئی ہے، تو کوئی اپنا واقعہ اگر شیئر کرے. ڈاکٹر سارا آپ ہی بتا دیں اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمانیت کی کوئی منظر آپ کے ساتھ پیش آیا ہو. اللہ تعالیٰ دیکھیں اتنا رحمان ہے بندے پہ کہ جب ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں، سم ٹائم ہم لوگ کچھ میڈیسن نہیں لیتے، ہمارے جسم میں ہی دوائی پیدا ہوتی ہے اور ہم وہ بیماری سے نجات پا لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ پانی پیتے ہیں، سم ٹائم پانی بالکل صاف نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے. رحمان بوزن فعلان یعنی بہت زیادہ، اس میں بہت زیادہ مبالغہ آتا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا یہ دائمی ہے، یعنی وہ ہوتی ہے، وہ رحم ہو ہی رہا ہے، ہوتا ہی رہے گا تمام چیزوں پہ. اور اس رحم کی وجہ سے وہ جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے. اور اس چیز کو کہ آپ کو میں ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ رحمان کا جو نام ہے نا، یا اللہ یا رحمان، ایک صحابی تھے تو انہوں نے پکارا تھا اللہ تعالیٰ کو رحمان 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 کہہ کے، تو انہوں نے غیب سے آواز بھی محسوس کی تھی اللہ تعالیٰ کی. یہ تو صحابہ کا ایمان تھا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نام جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمان، اس کے حوالے سے بہت سے ایسی چیزیں ملتی ہیں. جو سب سے زیادہ میجر پوائنٹ ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ ہم صرف رحمان کی شان رحیمی کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے، اس کی وجہ سے ہم اس چیز کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اگر وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے تو اس کا بالکل ہرگز مطلب نہیں کہ ہم تعریف کسی اور کی کریں اور اس کو صرف اس جگہ پر سیٹ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ صرف رحمان اور رحیم ہے، وہ ہمیں مالک یوم الدین والے دن بخش دے گا. اس چیز کو سمجھنے کی یہاں پر ضرورت ہے کہ آپ لوگ الحمدللہ، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کلمے میں الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. ایک صحیح حدیث کے مفہوم میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، صحیح مسلم میں ہے یہ کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. وہ میزان کون سا والا میزان ہے؟ وہ جو روز محشر میزان قائم کیا جائے گا جس کے اندر ایک طرف زمین و آسمان ساری ڈالی جائے اور دوسری طرف الحمدللہ جو یہ کلمہ ہے وہ ڈالا جائے تو وہ میزان بھر جائے گا. اور ایک اور حدیث میں شاید آپ لوگوں نے بھی یہ سنی ہو کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، سنن نسائی میں بھی آتی ہے. اور دیکھیں اس چیز کو جب ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں نا کہ تعریف یہ اب اچھا ہم لوگ جو پورے دن میں تعریفیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی، کیا پھر اس کا مطلب وہ نہیں کرنی چاہیے؟ ایک ہوتی ہے مداح جو شاعر بیان کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی، بادشاہوں کی یا باس کی یا کسی بھی ایسے بندے کی جس سے آپ نے کوئی کام نکلوانا، اس کو جو بٹرنگ کرتے ہیں. لیکن جو حمد ہے نا وہ صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے سوا کسی کی حمد نہیں بیان ہو سکتی. اور جو حمد کا مستحق اللہ کیوں ہے اس کا بھی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. آپ لوگ اس کو سوچئے گا کہ آخر حمد اللہ کے لیے کیوں، ساری کی ساری تعریفیں اور سارا شکر اللہ تعالیٰ کو ہی کیوں حاصل ہے؟ کیونکہ اللہ جو ہے نا وہ ایک واحد ہستی ہے جس کے اندر تمام کمال، تمام حسن، خوبیاں اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں. اور اس کی ان خوبیوں کا جو عکس ہے ہم اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں. اس کا جو سب سے بڑا شاہکار ہے،
اس کی جو سب سے بڑی مشین ہے وہ ہم خود ہیں. اتنی کمپلیکس باڈی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ ہمیں ہماری باڈی میں ڈفرینٹ کیمیکل ڈفرینٹ فزیکل پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی شور سنائی نہیں دیتا، ہم چپ کر کے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایک نوالا ڈالتے ہیں، زبان تھوک سے، آپ کی سلائیوا سے اس کی اس کی ساری میٹابولک سسٹم، اس کا جو اللہ تعالیٰ نے آرگنائز کیا ہوا ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن آپ اپنے کام کرتے، آپ بولتے سوچتے چلے جاتے ہیں، وہ کیمیکلز آپ کے ادھر یوٹیلائز ہو رہے ہیں، لیکن آپ کی جو فوڈ ہے وہ کیسے ڈائجسٹ ہو رہی ہے، اس کو جسم کے کس کس حصے میں جا کے سٹور ہونا ہے، خون کا حصہ بننا ہے، گوشت کا حصہ بننا ہے، کیا کیا ہونا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ڈیزائن کیا ہوا ہے. اگر آپ سوچیں تو دل سے نکلتا ہے الحمدللہ. اور جو شکر ہے نا، وہ صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے، اس کو دل سے محسوس بھی کرنا چاہیے. جب آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے تو آپ کے دل میں ایک ایسی وائبز آتی ہے نا کہ مجھے یہ چاہیے تھا اور اس نے میری یہ ہیلپ کر دی، اور آپ دل سے کہتے ہیں تھینک یو سو مچ. یہ والا جو سٹائل، یہ والا جو اندر سے نکلنے والا انداز ہے نا، قلب سے ماننا کہ واقعی یہ چیز اس نے مجھے دی ہے اور اس نے مجھے میرے لیے ہی دی ہے، یہ اللہ کے لیے ہمیں خاص کر لینا چاہیے، دل سے کرنا چاہیے. اور شکر کے بھی جو ہے نا، تین چیزیں جب کولیکٹیولی کی جائیں تو تبھی شکر ادا ہوتا ہے. شکر باللسان، زبان سے. سب سے پہلے شکر جو ہوتا ہے نا وہ بالقلب ہوتا ہے. دل سے تسلیم کرو کہ واقعی یہ اللہ نے کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور اس کے بعد آپ الحمدللہ اس کا اللہ کی تعریف کرو کہ واقعی اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے. تھرڈ، جوارح کہتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ پاؤں اعضاء جو ہیں، اس سے شکر کرو. سب شکر کی بہترین جو قسم ہے وہ ہے نماز، صلات، سجدہ. ہاتھوں سے آپ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کر سکے تو سب سے بہتر ہی تو وہی ہوتا ہے نا، نماز پڑھنا. یہ تینوں چیزیں جب ہم ایٹ ونس کرتے ہیں تو وہ شکر ادا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ان میں سے کوئی ایک کرتے ہیں تو وہ شکر کی ڈیفینیشن کو فلفل نہیں کر رہا ہوتا. ڈاکٹر صاحب کیا ہم بات کر رہے ہیں شکر کی اور یہ الحمدللہ کی، تو جب آج کل تو ہم لوگوں نے قاعدہ قانون بنا لیا ہوا ہے نا اپنا، جس کو کہتے ہیں تقیہ کلام. کوئی حال بھی پوچھتا ہے تو الحمدللہ، کوئی کام بھی کہتا ہے تو الحمدللہ. کہ اگر ہم سمجھ کے بول دیں نا تو یقین کریں ہماری زندگی کے بہت سارے ایسے کام ہیں جو خود ہی ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی واقعی جب ہم دل سے تعریف کریں گے، جب خالی زبان سے، یہ نہیں ہے کہ کوئی پوچھ رہا ہے آپ کیسے ہیں تو آپ کہہ دیں الحمدللہ. اس کو فیل کر کے کہا کریں، جب یہ بولیں دل سے بولا کریں، اور پھر اپنے دل میں وہ خیال لایا کریں سب کہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. سسٹر میرا ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں آپ لوگ نا. اب جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہاں پر سب سے پہلے صرف 5 آئٹمس ایسی دیکھیں جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں. ویسے تو بے شمار نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری اتنی نعمتیں ہیں کہ تم گننا چاہو تو اس کا شمار نہیں کر سکو گے. تو آپ کے سب سے بڑی نعمت تو آپ خود ہیں کہ آپ انسان ہیں، اور پھر آپ مسلمان ہیں، اور پھر آپ اس ٹائم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں تو میں نے بتا دی ہیں نا، تو آپ مجھے صرف ہر بندہ نا جو پہلے آپ 1 منٹ لیں، سوچیں، اس کے بعد پھر آپ لوگ جو ہے نا وہ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کون کون کیا کیا اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. میں نا ابھی اس ٹائم اپنے پاس نوٹس رکھ کے بیٹھی ہوئی ہوں جو کہ میں نے خود بنائے ہوئے ہیں ابھی سورۃ فاتحہ کے، جو کہ ماشاء اللہ. میں ساتھ دیکھ رہی ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھا بتا رہے ہیں ماشاء اللہ سے. بہت ہی اچھا لگا سن کے، بہت میں الگ پوائنٹس ملے ہیں سننے کو جو نہیں سنے تھے. الحمدللہ. دوسرا ایکٹیویٹی جو ابھی ہم نے آپ کو دی ہے اس کے متعلق آپ کچھ کہیں گی؟ کوئی ایسی نعمتیں جن کو آپ پہلے آپ کا دھیان نہیں گیا تھا لیکن اب آپ انڈرسٹینڈ کیا، جی یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے. چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہے زبان ہماری، جس سے ہم بات کر رہے ہیں. پھر ہم الحمدللہ ہم اچھے بھلے ایک
ہوش و حواس والے انسان ہیں، کوئی اللہ معاف کرے کوئی اسپیشل نہیں ہے کہ جس کو جو سننے لکھنے پڑھنے سے قاصر ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی لائف ہوتی ہے، کوئی جنونی کیفیت نہیں ہے، صحت ہے، صحت کے ساتھ عافیت ہے اور اللہ کی ہم چیزوں کو پہچان سکتے ہیں الحمدللہ، اور ایک بار آپ دل سے کہیں الحمدللہ۔ دوسرا یہ جو ہم میڈیم یوز کر رہے ہیں، جو ڈیوائس، اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں، ہم بیٹھے تو اپنی اپنی جگہوں پر ہیں لیکن ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن بے پاک میں شک فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ وَلَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، یعنی نعمتوں کو بڑھانے کا فارمولا بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہوا ہے۔ کیا؟ شکر۔ اور شکر جو ہے اس کے کرنے کے کیا میتھڈ ہے کہ آپ دل سے تسلیم کریں کہ یہ چیز مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے، دین زبان سے شکر کو ادا بھی کریں، کہیں اس کو نعمت مانیں، اس کا تذکرہ کریں الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ دی ہے، اور پھر اس کو صحیح رستے پر استعمال کریں۔ اگر آپ کا موبائل ہے، آپ اس کے اوپر بجائے کوئی دوسری چیزیں دوسرے لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کی جو کلیکشن ہے وہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ، آپ کی گڈ فرینڈ سرکل سے ریلیٹڈ چیزیں ایڈ ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نعمت کو آپ صحیح جگہ پر لگا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر کے اپنے وہ اعمال درست کر لیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے مطلوب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دو تو میں نے بتائی ہیں، کچھ اور کوئی بتانا چاہے اگر؟ یہ کہ ہم صحت اور تندرستی کے ساتھ قرآن کو سن رہے ہیں، قرآن کی نعمت ہمیں سننے کو ملی ہے، قرآن کا تعلیم ہمیں سننے کو ملی ہے، اور قرآن کی تعلیم ہمیں آگے پہنچانے کو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی نعمت عطا کی ہے، اور یہ کہ ہم ایک بہت اچھے گھر میں بیٹھے ہیں، ایک کمرے میں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو جن کے پاس گھر نہیں ہوتے، اور یہ بھی شکر کرنا چاہیے کہ ہم ایک اچھے گھر میں ہیں، جی الحمدللہ۔ ہر چیز اور ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ جی ملیحہ الحمدللہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں نے بھی یہی کہنا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھت دی ہے رہنے کے لیے۔ ایک اور بھی میں آپ کو چیز بتاؤں گی جسے ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہمارے پیرنٹس، ہمارے سبلنگس، ہمارے بہن بھائی، اور اگر ہمارے میرڈ ہیں تو اسپاؤزز، ان چیزوں کو تو ہم کبھی نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو بس ملنے ہی ملنے تھے، ہونا ہی ہونا تھا۔ بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہی ہیں والدین کھو دیتے ہیں، کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے بہن بھائی ہی نہیں ہوتے، وہ بالکل تنہا زندگی گزارتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر کبھی ماں باپ ڈانٹیں، کچھ برا بھلا کہیں تو یہ سوچیں ہیں تو ڈانٹتے ہیں نا، الحمدللہ یہ ڈانٹتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور بہن بھائی سے کبھی جھگڑا ہو جائے، بہت دل برا ہو، غصہ چڑھا ہوا ہو، تب بھی آپ لوگ کہیں الحمدللہ۔ آپ لوگوں سے میں ایک اور چیز شیئر کروں گی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عادات، تمام سنتوں کو ہمیں اپنی اللہ تعالیٰ زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جب بھی کسی کوئی ان کو خوش کر دینے والی نعمت یا چیز کچھ بھی ملتی تھی تو وہ کہتے تھے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، اور جب ان کو کچھ ایسا غم یا تھوڑا کچھ ایسی چیز ملتی تھی یا کچھ تکلیف پہنچتی تھی تو وہ کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال۔ یہ دیکھیں کہ وہ الحمدللہ ہی یوز کر رہے ہیں، خوشی ہوئی جی تتم الصالحات کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے دی ہیں، اس کا شکر ہے، اور الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے جس حال میں بھی ہوں میں، اللہ تیرا بہت ہی شکر ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کی سٹیٹ کو نہ سمجھے، جب بھی آپ کسی ایسے لیول پہ ہوں جب بہت زیادہ خوش ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ خوشی کہاں سے آئی ہے، اگر اللہ نہ دیتا تو میں خوش نہیں ہو سکتی تھی، اور جب آپ بہت غمگین ہوں تو یہ دیکھیں ابھی میں زندہ ہوں، اسی لیے تو غم ہے، الحمدللہ زندگی تو ہے نا، یہ ہم تو چلے جائیں گے۔ ایک بہت پیارا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، جو پریزنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم اپنا پاسٹ گڈ بناتے ہیں یا پھر اس کو بیڈ بناتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر ہم الحمدللہ کریں گے، یہ وقت گزر گیا، پیچھے جھانک کے دیکھیں گے اپنے ماضی میں، تو اگر رونا دھونا یا پھر اگر دوسری سینس میں دیکھا جائے تو فضول قسم کے مذاق اور کھی اور عجیب
چیزیں ڈسکس کریں گے تو اس پہ بھی ایک ٹائم آئے گا جب ہم تھوڑے میچور ہو جائیں گے تو ہمیں ریگریٹ ہوگا کہ ہم وہ وقت اللہ کی حمد و ثنا میں لگا دیتے تو کتنا اچھا تھا. اسی طرح ہمیں نا اپنے پاسٹ کو نا اچھے سے لکھوانا ہے. یہ جو ہمارے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو جو یہ ہماری اسکرپٹ لکھ رہے ہیں، جو ہمارا اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں، بک میں جو چیز کریکٹرز بیان کیے گئے ہوتے ہیں اس کے اوپر پھر جو سٹوری ہوتی ہے وہ پلے ہوتی ہے. کوئی پلے بنانا ہو تو پہلے اس کی اسکرپٹ لکھی جاتی ہے. لیکن یہاں پر ہمارے جو بھی کام چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسکرپٹ لکھوا رہے ہیں. وہ تو اسکرپٹ لکھی ہوتی ہے، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. وہ رائٹر نے جو لکھ دیا ہمیں وہی پلے کرنا ہے. لیکن یہاں پر ہم نے کل جو اپنا اعمال نامہ کھول کے پڑھنا ہے نا، اس میں کیا ہوگا، ہم لوگوں نے یہ خود لکھوایا ہوگا. اور اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی ریگریٹ ہو، ہمیں وہاں جا کے شرمندگی ہو، ہم اسے کھول کے اسے چھپائیں نہ، پیٹھ پیچھے نہ دکھائیں، ہم اسے کہ یہ دیکھو جی، یہ میرا نامہ اعمال ہے، یہ ہے، یہ ہے. تو اس طرح کا ہمارے اوپر نا لیول آنا چاہیے کہ ہم ایسی اسکرپٹ اپنی لکھوائیں اپنے اعمال کے ذریعے. اور عمل صالح کی میں آپ سے بات کروں گی کہ عمل صالح کرنے کا کیا، عمل صالح ہوتا کیا ہے. صالح اعمال کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے نا. صالح اعمال وہ اعمال ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے. وہ حکم کہاں سے پتہ لگتا ہے؟ قرآن سے، احادیث سے، سنت سے. اور وہ کیسے کرنے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. جیسا کہ وضو کا طریقہ جبریل علیہ السلام نے آ کے وضو کا طریقہ سکھایا تھا. ہم اپنے طریقے سے نہیں وضو کر سکتے. اگر کریں گے تو ہمارا وضو ہی نہیں ہے، وہ باطل وضو ہے. اور جب ہم عمل صالح کو پائل اپ کرتے جائیں گے نا تو ایک ٹائم آئے گا کہ ہم خود بھی اطمینان فیل کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اس میں مزید بھی بہت کچھ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو آپ، میں کہتی ہوں ایک آیت ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے 1 سال بھی درکار ہے، وہ بھی کم ہے. جتنی بار پڑھو اتنی بار دل کی کیفیت اور ہوتی ہے اگر سمجھ کے پڑھا جائے. یہ دل اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے. یہ دماغ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا قرآن پاک پر غور و فکر کرنے کے لیے. لیکن ہم آج کل کیا کرتے ہیں؟ سارے دنیا جہان کے علوم تو حاصل کر لیتے ہیں، دنیا جہان کی سکل سیکھ لیتے ہیں. دل جو ہے اس میں بہت سی چیزیں سما لیتے ہیں، بس ایک اللہ تعالیٰ کے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کو نہیں سمجھتے، اس کو نہیں اس میں جگہ دیتے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور الحمدللہ رب العالمین، اس جہانوں والے رب جس کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ بہت بڑا پلانر ہے، وہ بہت بڑا خالق ہے. اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے. اس کا صحیح معنوں میں شکر، تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. اچھا، یہ جو ال ہے نا، الف لام ال، اس کا نا میننگ ہوتا ہے مخصوص کر دینا، یعنی خاص تعریف، خاص شکر. جو الف لام آتا ہے نا کبھی بھی، یہ عربی کی میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں گی، وہ کسی چیز کو نا خاص کرنے کے لیے آتا ہے الف لام. ویسے تو حمد ہے نا، جو روٹ ورڈ اگر دیکھا جائے تو وہ ہے حمد، لیکن الف لام اس سے قبل لانے کا مقصد ہے کہ خاص حمد، خاص شکر. یہ میں آپ کو نا انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہاں پر اس چکر میں لے کے جا رہی ہوں، لیکن جو اس کا رائٹ میننگ ہے وہ یہی ہے، تمام تعریفیں، تمام شکر. لیکن خاص مخصوص اس لیے کیا گیا کہ وہ حمد، وہ تعریف کسی اور مخلوق کی نہیں ہو سکتی، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی مختص ہے. رب العالمین. رب کے بارے میں آپ نے ہمیشہ 3 چیزیں یاد رکھتی ہیں: خالق، مالک، مدبر. خالق کس کو کہتے ہیں؟ جو پیدا کرتا ہے، جو کریٹر ہوتا ہے. مالک جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، وہی اس کا مالک ہوگا نا، کوئی اور تو نہیں نا ہو سکتا. اور اسی کو ہی پتا ہوگا نا کہ یہ مشین جو ہے یہ کیسے 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 موو کرے گی. وہی اس کا پلانر ہوگا نا. اسے آگے بھی بنانے کے جو مراحل ہوں گے، یا اس کے اندر کیا کیا اور ایڈ ہونا چاہیے، کیا کیا اور سبٹریکٹ ہونا چاہیے، وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہوگا. اس کی کتنی ایکسپائری ہے، اس کا لائف سپین کتنا ہے، وہ سب اللہ کو پتا ہے. اور وہی رب ہے.
رب کا میننگ اب آپ جب بھی قرآن پاک میں پڑھیں آپ کے مائنڈ میں 3 چیزیں آنی چاہیے: خالق، مالک، مدبر، اور اسی وہی حقدار ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی تعریف کے لیے الرحمن الرحیم، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے، کوئی اس کو نہیں بھی مانتا، جو اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی ملوکیت کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا ہوا ہے، دنیا دے رکھی ہے۔ لیکن کافر کے لیے یہ آتا ہے نا کہ اس کو دنیا میں ہی صرف ملے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور الرحیم ایک ایسا فعیل، بمعنی فعیل کے وزن پہ یہ آتی ہے، اور اس میں کنٹینیوٹی آتی ہے، اس میں ایک فعلان جیسے کوئی سپر ڈگری۔ جوش والی کیفیت آتی ہے، اس میں تسلسل ہے۔ وہ بہت ایک کافر ہے نا، اس کے اوپر بھی ظلم ہوا ہے، وہ بھی اگر اللہ کو پکارے گا نا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم کر دیں گے۔ اور جو رحیم ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم، اس میں یہ بات آتی ہے کہ وہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہی مخصوص ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر روز محشر رحم فرمائیں گے، وہ اس کی شان رحیمی ہی ہوگی۔ اللہم اجعل منہم۔ آمین۔ اور مالک یوم الدین، مالک ہے، ظاہر ہے، جو اتنی صفات کا حامل ہے، جس نے کائنات بنائی، جہان بنائے، وہ رب بھی ہے، اس کی پلاننگ بھی کر رہا ہے، اس کا کریٹر بھی ہے، اور اس کا مالک بھی ہے۔ ہم لوگ ایک چیز خرید لیں بازار سے، کوئی بھی ہم نے بنائی نہیں ہوتی، تو ہم اس کے مالک بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا اور بنا کے ہمارے سپرد کر دیا، دے دیا، اور ہم سے کیا ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت کریں۔ آگے آپ لوگ سورہ بقرہ میں ہی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایوہ الناس خلقکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو کیوں پیدا کیا، جیسا کہ سورہ زاریات میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جنوں اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کیا ہے، اس کی بندگی کرنا۔ آج کل ہم لوگوں نے اپنے رب مختلف لوگ بنائے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بوس ہے، اگر اس کی نہیں مانیں گے تو ہماری جاب چلی جائے گی۔ ہم اسے نا اندر ہی کسی اپنے دماغ کے کسی خانے میں جا کے نا اس کو کریٹر مان رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم مالک مان رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مالک کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا اس ورڈ کی، وہ کچھ اور، وہ تو صرف ایک جز بھی نہیں ہے اصل۔ ہاں، آپ اس کی رسپیکٹ کر سکتے ہو، آپ اس کی بات مان سکتے ہو، لیکن آپ اس کو مالک نہیں مان سکتے۔ ڈاکٹر سائرہ، آپ کی اس بات سے مجھے وہ بات یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سورۃ فاتحہ دعا کی طرح سکھا دی کہ مجھ سے اس طریقے سے مانگو۔ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد بیان کی کہ میری تعریف کرو، پھر بتایا کہ میں ہی سپیریئر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے گنوائے جو ہم سے کیے، جو ہم نے اللہ سے کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب مانگو مجھ سے دعا۔ تو ایک طریقہ ہے نا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کا۔ تو دنیا میں بھی ہمارا یہی حال ہے نا، ایک ہمارا باس ہوتا ہے، پھر اس کے آگے امپلائیز ہوتے ہیں اتنے زیادہ، اور پھر کہیں جا کے ہماری کوئی پوزیشن ہوتی ہے، ہمیں کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے باس سے، تو ہم اس کے امپلائیز سے ایک ایک سے ترلے منتے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرا کام کر دو، میرا کروا دو۔ ایون ایک معمولی چیز ہے نا، چھٹی، ہاف لیو بھی آپ نے لینی ہو نا، تو آپ اپنے سے اوپر والے کو کہتے ہیں، پھر وہ اگلے کو کہتا ہے، اور سب اپنا 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 مفاد دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، تمہاری چھٹی دلوانے کا۔ یہ کنیکشن اگر اس امپلائی کا جس کو چھٹی چاہیے اور جو باس ہے اس کمپنی کا، یا جو وٹس ایور آرگنائزیشن دیٹ از، تو ڈائریکٹ ان کا کنیکشن ہو گیا، تو یہ جو باقی کے بیچ میں آنے والے چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہیں نا، یہ ساری کی ساری خود ہی دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو آپ کے باس کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا طریقہ آتا ہے۔ آپ ڈائریکٹ اس کی آؤ بھگت کرتے ہو، اس کی تعریف کرتے ہو، کسی کے ذریعے نہیں استعمال کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سیم وہی چیز ہمیں سکھائی ہے۔ اس کو اگر ہم دنیا میں امپلیمنٹ کرنا چاہیں نا، ان 3 آیات کا، تو وہ اسی طریقے سے ہم امپلیمنٹ کریں اور ڈائریکٹ جو سے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں جو مانگنا ہے،
اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں کہ وہ راضی ہو جائے اور وہ ساتھ ہی آپ کے سارے کام پورے کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو سمندروں کا بادشاہ ہے اور اس کو ایک قطرہ آنسو کا پسند ہے، تو آپ ایک قطرہ آنسو کا بہائیں اس کی تعریف میں، پھر اس کا شکر ادا کریں، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو دعا کرنی ہے وہ آپ دعا کریں۔ تو اس طریقے سے آپ کی یہ سورۃ فاتحہ جو آپ کی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جب بھی آپ لوگ نا پڑھیں نا، مطلب الحمدللہ رب جی العالمین، آپ کو نا یہ فیل ہونا چاہیے کہ میں کس کی بندی ہوں۔ آپ یہ کبھی نوٹس کریں، کبھی آپ بیٹھے، ہمیشہ بندہ تنہائی میں ہی اپنے اوپر غور کر پاتا ہے۔ تنہا بیٹھیں، تنہا بیٹھ کے یہ سوچیں کہ یہ لاہور یا آپ لوگ جہاں جہاں سے بھی ہیں، یہ جو سٹی ہے یہ کتنا بڑا ہے، اس میں میرا گھر کتنا ہے۔ پھر اگر میں پاکستان کے نقشے پہ پہنچ جاؤں، پاکستان کتنا بڑا ہے، اس میں لاہور اور پھر میرا ایریا اور پھر میں، میرا گھر، پھر میں، پھر اور اس کا ہورائزن اور بڑا کریں۔ پھر آپ یہ دیکھیں جی، کنٹریز، کنٹریز میں پاکستان کا جو میپ ہے وہ کہاں پر آتا ہے؟ ورلڈ میپ کے اندر۔ دین آپ پھر اس سے آگے چلے جائیں، ورلڈ میپ سے آگے نکلیں آپ، پورا ہمارا جو سولر سسٹم ہے، پھر اس سے آگے ڈفرنٹ جو سسٹمز ہیں، گلیکسیز، پھر اور بڑا کر لیں، آسمان، ڈفرنٹ، اس سے آگے، اس سے آگے۔ یہ دیکھیں ان ساری چیزوں میں میں کہاں پر تھی؟ مجھے لگتا ہے شاید ایک جو ڈوٹ لگایا جاتا ہے نا، اس ڈوٹ کا بھی کوئی نینو پارٹ بھی نہیں ہو گیا۔ اور ہم کس بادشاہ کی غلامی کے لیے بنائے گئے ہیں؟ اس نے کس بندگی، جو وہ بندگی اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے نا، اس نے ہمیں کس بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے؟ کس وہ کیا ہے؟ وہ بادشاہ بھی نہیں، وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ یہاں پہ دنیا میں بہت سے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، یہ ان سب کا بادشاہ ہے۔ آئی تھنک سو کہ ہمیں یوں سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کو، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے یہ تمام چیزوں کو، اور ان تمام چیزوں آپ دیکھیں، اس کے بعد آسمان، پھر اس سے اوپر ایک اور آسمان، پھر اور پھر ساتوں آسمان، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش، پھر اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی۔ اور حدیث میں یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے نا، عرش کے مقابلے میں وہ کرسی ایسے ہے جیسے ایک ڈیزرٹ، آئی تھنک سو، میں اگر صحیح جا رہی ہوں تو۔ بیسیکلی ہم لوگ نا کہیں کے کہیں نکل گئے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے تھوڑی سی نا وہ ہو رہی ہے۔ میں آپ کو نا انشاءاللہ اس کو نا کنفرم کر کے بتاؤں گی کہ ایک صحرا میں کوئی جیسے چھلا پڑا ہو، اس کی مثال اس طرح سے اللہ احادیث میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، پھر آپ یہ بتائیں کہ عرش جو ہے اس کو تھاما ہوا ہے وہ جو حاملین عرش کے جو فرشتے ہیں، جنہوں نے وہ عرش کو پکڑا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، اور ان کی کان سے لو تک کا جو فاصلہ ہے نا، وہ 5000 ایئرز تک اگر بندہ چلتا رہے نا، اتنا لمبا، وہ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے، کتنے ہیوج ہوں گے۔ اور ان ساری چیزوں میں آپ اب یہ اپنے مائنڈ میں ایک میپ کریٹ کریں، یہ ساری چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر ہم ہیں، اور پھر ہمارا دیکھیں وجود کیا ہے، اور ہم کون ہیں۔ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی نہیں حمد بیان کریں؟ یہاں پر تو کوئی وزیر اعظم یا کوئی منسٹر کسی کے گھر آنا چاہے تو، یا کسی کو ویسے ہی اس کا کال آ جائے، کوئی لنک اس کا ہو بھی نہ، چوتھے بندے کا لنک بنتا ہو تو وہ بتا کے نہیں تھکتا، میرا فلاں بندہ جو واقف ہے نا وہ دیکھو۔ اور ہمارا سب سے بڑا واقف اللہ تعالیٰ، جو ہمارے ہر حال سے واقف ہے، جو ہمارے اندر ہونے والے تمام معاملات کو ایک بہت ہی اچھے طریقے سے آرگنائز کیے ہوئے ہیں، کوئی چیز بگڑنے نہیں دیتے۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت ہے، عافیت ہے، تو ہم اس کا کیوں شکر ادا نہ کریں؟ جھوٹی تعریفیں ہم لوگ ادھر ادھر کیے ہوتے ہیں، اور دل میں ہم لوگوں نے کتنے ہی بت پالے ہوئے ہیں۔ آج کل کا جو مسلمان ہے، اس کا جو سینہ ہے وہ خواہشات کے بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جیسے آج سے پہلے مکہ میں 360 سے زائد بت ہوتے تھے نا، اسی طرح کی کیفیت آج ہمارے 360 سے زائد بتوں کی ہے، ہمارے دل کی کیفیت۔ اور ان بتوں کو ہم لوگوں نے توڑنا ہے اللہ کو بڑا مان کے۔ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہاں میں ادنا ہوں، ہاں میرا وجود جو ہے وہ بہت ہی حقیر ہے، یہ میں اس رب کے آگے کھڑی ہوں۔ اور پھر ہم یہ ادا کریں، اچھا یہ رب جس نے اتنا کچھ مجھے عطا کیا ہوا ہے، پھر ہم دل سے کہیں
الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ تمام جہانوں کا رب، اس کا میں شکر ادا کرتی ہوں، جو اتنا رحمان ہے کہ جو اس کا نہیں بھی ہے، جو اس کی نہیں بھی بات مانتا، اس نے اس پر بھی رحمت کی ہوئی ہے، اس نے اس کو بھی نوازا ہوا ہے، اور رحیم کہ وہ مجھے بھی نوازے گا، اور روز محشر میری بھی وہاں پر رحمت کے باعث اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ جنت کے بارے میں آتا ہے کہ آتونی برحمتی، کہ یہ میری رحمت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا نا، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ بتایا کہ یہ میری رحمت ہے، میں جسے چاہوں گا نا اپنی رحمت سے اس میں داخل کروں گا۔ اس بات پر نا صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا آپ بھی نہیں جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے؟ آپ تو اتنے صالح اعمال کرتے ہیں، آپ تو نبی ہیں، رسول ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتے ہیں، اتنے زیادہ آپ شاکر ہیں، تو کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ اور جو بھی بندہ، ہم اپنے یہ جو چھوٹی موٹی ٹکرے ہیں نا، یہ تو بالکل بھی یہ ہم ان کو مار کے بڑا بہت احسان کرتے ہیں، یہ ہم اللہ تعالیٰ کو ان ٹکروں کے علاوہ بہت سی اچھی احسان کے لیول پہ جا کے عبادت کرنے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور مقصود تھا کہ یہ بندہ یہ جو دل جس میں ہم لوگوں نے جس کو بت خانہ بنایا ہوا ہے، یہ اس کے لیے مختص کرتے ہیں، اور دل سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، اس کی چیزوں پر غور و فکر کرتے، اس کی نعمتوں کو محسوس کرتے، یہ ریکوائرمنٹس تھی۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ یہ سارا آفاق ہمارے لیے بنایا اللہ نے، اور ہم اسی کے ہو کے رہ گئے، ہم اسی کے غلام بن گئے اور اپنی اوقات کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہم سب لوگوں کو وہ سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہم لوگ، آپ لوگوں کو نا یہ ہدایت، اہدینا الصراط المستقیم، جب ہم لوگ جائیں گے نا، یہاں پر میں آپ کو ہدایت کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ ہم لوگ آج نا یہیں پر ٹائم، میں نے دیکھا کافی ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ ہم اپنی ساری ادھر ہی سم اپ کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں نے ان 3 آیات کو غور سے پڑھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے، اور اپنے وجود میں بھی اس کو محسوس کرنا ہے کہ کہاں کہاں پر اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہو رہا ہے، ہم پر رحم ہو رہا ہے، اور ہم اللہ کا شکر نہیں بھی ادا کر رہے، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ہم پر فضل ہوا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ نے نوٹس کرنا ہے۔ کوشش کیجیے گا ہر بندہ جو آپ آج آئے ہوئے ہیں، وہ ایک لسٹ بنائیں، اور اس لسٹ میں آپ لکھیں کہ یہ چیزیں تھیں جو میں نے پہلے محسوس نہیں کی تھی، اور اب میں ان کو کنسیڈر کرتی ہوں کہ یہ بھی میری نعمتیں ہیں، اور آگے آپ نے اس کے لیے الحمد لکھنا ہے، الحمدللہ لکھنا ہے۔ جتنی نعم ایک لائک آپ نے 10 پوائنٹس بنائے ہیں، اور ان کے آگے آپ نے 10 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ لکھنا ہے۔ یہ آپ لوگ شیئر کیجیے گا۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم یہیں سے شروع کریں گے، زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمام جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ان کو معاف فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحمان اور رحیم ہونے کی صفات کو محسوس کرنے والا بنائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ان ناموں اور ان صفات کو اپنی ذات میں محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں دکھائیں جو حق ہیں۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا حی یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، یا رب ہمیں اپنے ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جو تجھے راضی کرنے والے ہوں۔ یا رب ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لینا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ یا اللہ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دینا جو ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں لے کر آئیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دینا۔ یا اللہ تیری اس محفل میں بیٹھے ہیں، ہمارے تمام تر سابقہ گناہ معاف فرما دینا۔ یا اللہ کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دینا۔ یا اللہ دانستہ نادانستہ گناہوں کو معاف فرما دینا۔ یا اللہ ہم سب کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دینا۔ یا اللہ ہم سب کے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی جھلکیوں والے ہو جائیں۔ یا اللہ ہمارے تمام تر معاملات بہترین ہو جائیں۔
یا اللہ ہم سب کے لیے بہترین بار عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے لیے دین دنیا میں بہترین کام عطا فرما. یا اللہ ہمیں بار بار حج عمرے کے لیے بلا. یا اللہ اپنے در کے دروازے ہمارے لیے کھول دے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرنے والے ہیں. یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرنے والے ہیں. یا اللہ ہم اپنی اصلاح کرنے آئے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کو ان باتوں سے آزاد کر دے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. یا اللہ یہ جو ہم لوگوں کے رویوں سے پریشان ہوتے ہیں، یا اللہ ہم ان سے بے نیاز کر دینا. یا اللہ ہمیں اس سے بے نیاز کر دینا. یا اللہ ہماری ساری نیازیں صرف تجھ سے ہیں. ہمیں لوگوں کی فکر نہ رہے. یا رب ہمیں آزاد کر دے. ہمیں فکر صرف یہ ہو کہ میرا اللہ میرے لیے کیا چاہتا ہے. یا رب صرف اور صرف ہم یہ چاہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں پیار سے کہ یہ میرا بندہ، یہ میری بندی ہے. یا رب ہمیں ایسا کر دینا کہ ہماری تمام تر صلاحیتیں دین کی خدمت کے لیے استعمال ہوں. یا اللہ ہمیں اس دنیا کے فتنوں سے بچانا. یا اللہ ہمارے ارد گرد ہر طرف نور ہی نور کر دینا. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا واخلف لی نورا واجعل لی نورا وفي لساني نورا وأعصابي نورا ودمامي نورا ولحمي نورا وشعاري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وعزم لي نورا اللهم أعطني نوري نورا. یا اللہ ڈال دے ہمارے دلوں میں نور. یا اللہ ہماری آنکھوں میں نور، ہمارے کانوں میں نور، ہمارے دائیں ہمارے بائیں نور. یا اللہ ہمارے اوپر نور، ہمارے نیچے نور. یا اللہ ہمارے آگے ہمارے پیچھے نور. ہمارے لیے نور ہی نور بنا دینا. یا رب ہماری زبان میں نور عطا فرما. یا رب ہمارے پیچھے نور عطا فرما. یا رب ہمارے پٹھ میں نور عطا فرما. یا رب ہمارے گوشت نورانی فرما دینا. یا رب ہمارا خون نورانی فرما دینا. یا رب ہمارے بال نورانی فرما دے، ہماری جلد نورانی فرما دے. یا رب ہمارے نفسوں میں نور عطا فرما. یا رب اور بڑھا دے ہمارے لیے ہر طرف سے نور. یا اللہ ہمیں نور عطا فرما. یا اللہ ہمارے دل میں، یہ سینے میں قرآن کا نور عطا فرما دینا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو دین اسلام پر استقامت والا بنا دینا. یا اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا دینا. یا اللہ ان لوگوں میں سے نہ بنانا جن کو دنیا میں تو نے نعمتوں سے نوازا اور آخرت میں گمراہ رہے. یا رب ہمیں دین دنیا کی حقیقی کامیابیوں سے نواز دینا. یا رب ہمارے گھروں کو متقین، صابرین، محسنین کا گھر بنا دینا. یا رب تمام تر اہل خانہ جو یہاں موجود ہیں، جن کے یہاں سے لوگ جا چکے ہیں دنیا سے، یا رب ان کے لیے بھی نیک معاملات عطا فرمانا. یا رب جو موجود ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. سب کو اپنی عافیت میں رکھنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آمین یا ارحم الراحمین. آمین. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. جو کچھ ہم نے حق کی آمین بات کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور جو کوئی بات غلط کر دی وہ بے شک ہمارے اپنے ناقص عقلی کی وجہ ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام السلام علیکم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.